تحفہ ہے۔ منہج سلف کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ دین حاصل کرو تو دین کے صحیح جگہوں سے حاصل کرو، صحیح جگہوں سے، صحیح علماء سے حاصل کرو۔ ہر آئرے غیرے سے دین لینا یہ منہج سلف کا اصول نہیں۔ جو دیکھو دین کی بات کرتا ہے جاؤ اس کے پاس بیٹھ جاؤ، نہیں، آپ کو دین ایسے جگہوں سے لینا ہے جہاں سے لینے کا علماء نے آپ کو اشارہ کیا، علماء بتائیں کہ آپ دین ان سے حاصل کریں، انہی سے حاصل کریں۔ ہر آئرے غیرے سے دین حاصل کرنا یہ سلفیت کا اصول نہیں۔ آج نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ جو گمراہ ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے کہ وہ انٹرنیٹ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر جو چیزیں آتی ہیں ان کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ بندہ قرآن و حدیث کی بات تو پیش کر رہا ہے، کیا وہ اسی بات کو ویسے ہی انداز سے سمجھا رہا ہے جیسے صحابہ کرام نے سمجھا تھا، جیسے اللہ کے رسول نے سمجھا تھا، جیسے تابعین اور تبع تابعین نے سمجھا تھا؟ نہیں، لوگ گمراہ فرقوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور نوجوانوں کے ذہنیت کو بگاڑ دیتے ہیں۔ المصدوق سب سے زیادہ سچا شخص دنیا کا، جس کے صداقت پر کوئی شک نہیں، اس شخص نے کہا کہ دنیا کی سب سے بہترین قوم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، قرنی، میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد وہ زمانہ جو اس کے بعد آئے گا۔ کن کا زمانہ؟ تابعین کا زمانہ، جنہوں نے ایمان اور اصلاح کے ساتھ صحابہ کرام کو دیکھا اور ان سے دین اخذ کیا۔ اس کے بعد ثم الذین یلونہم، ان کے بعد تبع تابعین کا زمانہ، جنہوں نے ایمان اور اس اخلاص کے ساتھ تابعین سے دین کو اخذ کیا، دین کو حاصل کیا۔ یہ لوگ ہمارے لیے معیار ہیں۔ اچھا دلیل کیا ہے؟ یہ لوگ معیار ہیں تو دلیل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دلیل دیا۔ بے شک قرآن و حدیث میں ان کے منہج کو ماننے کے لیے ہمارے پاس دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے، پہلے پارے میں اللہ نے کہا اے یہودیوں اگر تم ایمان لاؤ گے، کیسا ایمان؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا صحابہ اکرام نے ایمان لایا، ایسے ویسے ایمان نہیں، جیسا صحابہ نے ایمان لایا ہے، اگر تم لوگ ایسا ایمان لاؤ گے فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت یافتہ کہلاؤ گے، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہو گیا۔ تو ہدایت کے لیے شرط کس کے ایمان جیسا ہمارا ایمان ہو؟ ہمارا ایمان صحابہ اکرام جیسا ایمان ہو، تبھی وہ ہدایت کے لیے شرط۔ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت تمہیں اسی وقت ملے گی جب تمہارا ایمان ان کے ایمان کی طرح ہوگا۔ دوسری آیت میں اللہ نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ غور سے سنیں میرے بھائی، دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، دو باتیں۔ پہلی بات وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے رسول کی مخالفت کی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے رسول کی مخالفت کی، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، دین کے اس کے پاس آنے کے بعد، دین واضح ہونے کے بعد، دین کی حقانیت آنے کے بعد جس نے رسول کی مخالفت کی، من بعد ما تبین له ویتبع غیر سبیل المؤمنین، دوسری بات اللہ کہہ رہے ہیں اور جس نے مومنوں کا راستہ چھوڑ کے دوسروں کا راستہ اپنایا۔ یہ آیت جب اتر رہی تھی تو مومن کون تھے اس وقت؟ کون تھے؟ صحابہ اکرام۔ اس آیت کے سب سے پہلے خطاب، جس سب سے پہلے مخاطب صحابہ اکرام ہے، سب سے پہلے مومن روئے زمین کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت میں صحابہ اکرام ہیں۔ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو شخص سبیل المؤمنین مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسروں کا راستہ اپنائے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے ویسے ہی پلٹائیں گے، جہاں جہاں وہ پلٹے گا اسے پلٹاتے جائیں گے ہم۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کے لیے جنت، جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ سلف کا راستہ چھوڑنا گمراہی کا واضح علامت ہے۔ سلفی نہ بننا جہنم کو لے جانے کی بڑی علامت ہے۔ سلفیت کے راستے سے ہٹ جانا یہ شیطان کے راستوں پر جانے کی ایک علامت ہے۔ وساءت مصیرا، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں کہا، منہج سلف کو اپنانے کی دلیل میں دے رہا ہوں، یاد رکھیں میرے بھائی، یہی آج کے جمعہ کا پورا مغز ہے اور اسی کو آپ لے کر جائیں گے۔ یہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، یہاں سے یہ لے کر جانا ہے آپ، اور اپنے خاندان کو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔
اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار الى آخر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والسابقون الاولون، وہ لوگ جنہوں نے اسلام میں سب سے پہلے سبقت کی، اسلام میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، من الاول سابقون اول من المہاجرین والانصار، مہاجروں میں سے اور انصار میں سے۔ کون ہے مہاجر، کون ہے انصار؟ بچہ جانتا ہے صحابہ ہیں، بچہ کہے گا صحابہ یہ مہاجر ہیں جنہوں نے مکہ چھوڑ کر مدینے کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ بچہ جانتا ہے انصار صحابہ، مدینے کے صحابہ جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، ان کی دست و بازو بنے، وہ صحابہ انصار ہیں، صحابہ ہیں، بچہ جانتا ہے۔ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، آج کے جمعے کا اصل دلیل، والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کو فالو کیا، ان کے نقش قدم پر چلتے رہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ بھی راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، اور ایسی جنتیں، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اللہ نے کن کے لیے بشارت دی ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلے، جو سلفیت کا راستہ اپنائیں گے۔ بالمختصر میرے بھائیوں، منہج سلف کو سمجھنے کے لیے قرآن کی آیتیں میں نے آپ کو سمجھائی، قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے رکھی۔ چلیے حدیث سے بھی دلیل لیتے ہیں کہ حدیث ہمیں کیا کہتی ہے۔ کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جو کہیں گے حدیث میں کہاں ہے بتاؤ، کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ منہج سلف کو اپناؤ، حدیث بھی آپ کو میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی، ایک یہودی عالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، صحابہ اکرام کی جماعت کے سامنے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِ التَّوْرَاةِ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْأَشْجَارَ وَالْجِبَالَ عَلَى إِصْبَعٍ وَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ۔ یہودی عالم آ کر کہتا ہے اے محمد بتاؤ، میں اپنی کتاب تورات میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمانوں کو اپنے ایک انگلی میں اٹھائیں گے، ساتوں زمینوں کو اللہ ایک انگلی میں اٹھائیں گے، ساتوں پورے دنیا کے درختوں اور پہاڑوں کو ایک انگلی میں اٹھائیں گے اور کہیں گے انا الملک، حقیقی مالک میں ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، اللہ کہیں گے۔ جیسی یہودی نے یہ بات کہی، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مسکرائے، نبی ہنسے۔ اب ہم آپ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، کیا کوئی اپنے عقل سے بتا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کیوں ہنسے؟ بتا سکتے؟ نہیں بتا سکتے۔ کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول ہو سکتا ہے اس کو مذاق میں ہنسے ہو، کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار میں ہنسا ہو، کوئی یہ کہہ سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کا تصدیق میں ہنسا ہو۔ الگ الگ لوگ الگ الگ باتیں کہہ سکتے ہیں، لیکن سب سے آتھنٹک بات، سب سے سچی بات یا سب سے پختی بات کون کہیں گے؟ وہ لوگ کہیں گے جو اس مجلس میں تھے، جو اس مجلس میں وہاں اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، وہ لوگ صحیح بات کہہ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے باقی کی بات حدیث کے آگے کے ٹکڑے میں کہا، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدیقا وتعجبا لقول الحبیر، اللہ کے رسول تعجب کرتے ہوئے ہنسے، اس کے اوپر تصدیق کرتے ہوئے اور تعجب کرتے ہوئے ہنسے کہ کیسے نادان لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ان لوگوں کو معلوم ہیں، اللہ تعالیٰ کی حقانیت، اللہ کی قدرت سب کچھ معلوم ہے، اس کے باوجود اللہ پر ایمان نہیں لا رہے۔ اس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے۔ تو ہمیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ یہ بات ہمیں معلوم ہوئی عبداللہ بن مسعود کے قول سے، اور عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں، صحابی نے ہی ہمیں دین کو صحیح سمجھ دی ہے۔ اگر وہ نہیں بتاتے تو ہر ایک بندہ ایک ایک تعویل کرنا شروع کرتا، ہر بندہ اپنی انداز سے تفسیر کرنا شروع کرتا، کوئی ایک معنی بتاتا، کوئی ایک اور معنی بتاتا۔ لیکن عبداللہ بن مسعود نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے اس وجہ سے ہنسا، اور ہنسنے کی وجہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبداللہ بن مسعود نے بتا دی۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، عقلی مثال، میرے اور آپ کے عقل میں آنے کی مثال۔ یہ مسجد ہے اور مسجد میں ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کی تاریخ ہے 15 ستمبر
آج کے دن زید نے بکر ہم میں سے کسی ایک نے دوسرے کو کہا چلو باہر آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، باہر چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں. 1 سال بعد دوسرے لوگ آئے اور انہوں نے اس پر ڈسکس کرنا شروع کیا کہ زید نے بکر کو ایسا کیوں کہا تھا کہ باہر چلو میں دکھاؤں. تو کیا وہ لوگ صحیح نتیجے پر پہنچ سکتے؟ نہیں پہنچ سکتے، ہرگز نہیں پہنچ سکتے. کیا انہوں نے مذاق میں کہا تھا، کیا غصے میں کہا تھا، کیا بات چل رہی تھی، کس وجہ سے زید نے بکر کو کہا، آپسی کیا رنجش ہے، کوئی نہیں جانتا. وہ لوگ جانتے ہیں جو اس مجلس میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے. جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ لوگ صحیح بتا سکتے نہیں دونوں بات کر رہے تھے مذاق میں، ایک نے دوسرے سے کہا. یا وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ایک کے پاس کچھ سامان تھا دوسرے کو بیچنا چاہ رہا تھا، اس نے کہا چلو باہر آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں سامان. تو جو حقیقت ہے وہ لوگ بتا سکتے ہیں جو اس مجلس میں موجود ہیں. تو میرے بھائیوں ہماری عقل بھی یہ بتاتی ہے کہ دین کو سب سے پہلے کس نے سمجھا؟ صحابہ اکرام نے سمجھا. کس نے دیکھا وحی کو اترتے ہوئے؟ صحابہ اکرام نے دیکھا. کون سب سے بہترین زبان عرب کو سمجھنے والے؟ صحابہ اکرام کی جماعت. عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کون سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں؟ صحابہ اکرام. صحابہ اکرام کو کس نے پڑھایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے شاگرد تھے؟ رسول اللہ کے شاگرد تھے. کس نے دین کا علم ان کو دیا؟ اللہ کے رسول نے دیا. کیا یہ جماعت حق کے راہ پر نہیں ہو سکتی؟ بے شک ہو سکتی. بے شک یہی جماعت حق پر ہے. اور اس جماعت کی اتباع کرنے والے، اس جماعت کی پیروی کرنے والے، راہ سلف کو اپنانے والے، منہج سلف کو اپنانے والے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دن راضی برضا ہوں گے. اللہ ان کے لیے جنتیں تیار کر کے رکھیں. میرے بھائیوں یہ میں نے مختصر آپ کو بتایا سلفی منہج کی ضرورت. چلیے میں بہت ہی مختصر وقت ہے کچھ خصوصیات بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ سلفی منہج کو اپنانے کی کیا خصوصیت، اس منہج میں کیا ایسی خصوصیت ہے کہ ہمیں اس منہج کو اپنانا ضروری ہے. اور اگر ہم اس منہج کو نہیں اپنائیں گے، اس طریقے کو نہیں اپنائیں گے تو ہم بھی گمراہ ہوں گے، اپنے بال بچوں کو بھی گمراہ کریں گے، ہم بھی جہنم کے ایندھن بنیں گے، اپنے سارے خاندان کو بھی جہنم کا ایندھن بنائیں گے. کیا خصوصیات ہے؟ سب سے پہلی خصوصیت یہ ایسی جماعت ہے جس کے ایمان اور اس کے ایمان اور اس کی استقامت کی شہادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. جیسا کہ حدیث میں گزرا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد آنے والا زمانہ، اس کے بعد آنے والا زمانہ. 3 زمانوں کے اللہ کے رسول نے شہادت دی ہے، صحابہ اکرام کی، تابعین کی، تبع تابعین کی. اللہ کے رسول کی شہادت سب سے پہلی خصوصیت. اس جماعت کی دوسری اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ جماعت ہے جس کا ایمان بڑا ہی معیار کا تھا. بڑے پہاڑ کے ایمان والے صحابہ تھے، نہ ان کا جیسا مثالی ایمان ان سے پہلے کسی نے دیکھا، نہ ان کے بعد روئے زمین نے ایسا ایمان دیکھا. ویسا ایمان رکھنے والے صحابہ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے سامنے پچھلی قوم کا ذکر کیا اور ذکر کرتے ہوئے کہا ایک شخص تھا ہل جوت رہا تھا، اپنے گائے کو لے کر اپنے کھیت میں ہل جوت رہا تھا. اچانک ہل جوتتے جوتتے وہ گائے پر چڑھ بیٹھا. گائے نے کہا، حدیث میں اللہ کے رسول نے گائے نے کہا اِنَّا لَمْ نَخْلُقُ لِهَذَا وَإِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ، ہم اس کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ہمیں پیدا کیا گیا کھیتی باڑی کے لیے، ہمیں سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. جیسے ہی صحابہ اکرام سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں نے بات سنی کہا سبحان اللہ بقرۃ تتکلم، سبحان اللہ تعجب کی بات ہے، گائے بات کر رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اؤمن بهذا وابو بکر وعمر، میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی ایمان لاتے ہیں. اور تاریخ محدثین میں بات واضح لکھی ہوئی ہے کہ اس جماعت میں ابو بکر بھی نہیں تھے، عمر بھی نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یقین تھا کہ ابو بکر و عمر اس بات پر ضرور ایمان لائیں گے. معراج کا واقعہ میرے اور آپ کی ذہن میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اٹھ کر مکہ میں یہ بات کہتے ہیں کہ آج کی رات میں مکہ سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے میں ساتوں آسمان کی سیر کی، جنت و جہنم کی سیر کر کے میں راتوں رات واپس بھی آ گیا. لوگ مذاق اڑانے لگے. لوگ مذاق اڑاتے اڑاتے ابو جہل ابو بکر صدیق کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے بتاؤ کیا بات عقل میں آنے والی ہے؟ کوئی شخص یہ کہے کہ راتوں رات بیت المقدس کو گیا اور واپس بھی آ گیا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، تو 1 مہینے کا فاصلہ ہے، ممکن نہیں ہے. کہتے ہیں تمہارا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں، تمہارا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں. ابو بکر صدیق نے کیا کہا سنیں. ابو بکر صدیق نے کہا ان کان قال بذلك صدقت به،
اگر اللہ کے رسول نے بات کی ہے تو میں اس پر ایمان لاؤں، میں تصدیق کرتا ہوں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا، کیا عمر رضی اللہ عنہ کا قول؟ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر ساری دنیا کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دے تو سارے لوگوں کا ایمان ابوبکر صدیق کے ایمان کے سامنے ہلکا پڑ جائے گا۔ اتنے بڑے ایمان والے صحابی، یہ کون صحابی؟ انہی کے منہج کو ہمیں اپنانے کے لیے کہا جا رہا ہے، اسی منہج کی پیروی کے لیے کہا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، منہج سلف صحابہ اکرام کا منہج ہے۔ اسی منہج کی ایک اور خصوصیت، یہ منہج کے لوگ، اس منہج کے ماننے والے صحابہ ایسے صحابہ تھے جن کے نزدیک قال اللہ و قال الرسول حرف آخر تھا۔ جہاں قال اللہ قال رسول آ جاتا وہاں نہ کوئی ایموشن، وہاں نہ کوئی اپنی جذبات، نہ وہاں کوئی اپنی خاندانی ناک کا کوئی احساس، نہ اپنے خاندان کے اونچے پن کا احساس، نہیں۔ جہاں اللہ اور اس کی رسول کی بات آ گئی، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لیں گے اور سارے جذبات کو ایک طرف کر دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے صحابہ تھے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ لوگوں کو حدیث سنا رہے تھے، ایک مسئلہ سمجھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا قال ابو بکر کذا قال عمر کذا، ابو بکر ایسا کہتے ہیں، عمر ایسا کہتے ہیں، آپ ایسا کہہ رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس غصے سے لال پیلا ہو گئے، غصے سے لال ہو گئے، کہے یوشک ان تنزل الحجارۃ من السماء، قریب ہے کہ تمہاری باتوں زبان سے ایسی بات نکلی ہے، قریب ہے کہ آسمان سے پتھر کی بارش ہو جائے تم پر۔ انا اقول قال رسول اللہ وانتم یقولون قال عمر کذا قال ابو بکر کذا، میں اللہ کے رسول کی بات پیش کر رہا ہوں، تم اس کے مقابلے میں ابو بکر عمر کی بات پیش کر رہے ہو۔ تو منہج سلف یہ ہے کہ رسول اللہ کے بات، اللہ کے رسول کی بات حرف آخر، اس کے بعد کسی کے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں، کسی کے خاندان کا، کسی کے عقل کا، کسی کی جذبات کا، کسی کی ایموشن کا کوئی اعتبار نہیں۔ جہاں قال اللہ قال رسول آ گیا وہاں سب کی قربانی کرنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اولین دائی تھے اسلام کے، کون؟ صحابہ اکرام۔ منہج سلفیت کا سب سے اہم باب یہ ہے کہ منہج سلفیت ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ چلتا پھرتا دائی بنے، چلتا پھرتا دائی بنے۔ آپ کو دیکھ کر معلوم ہے کہ سنت ایسی ہے، آپ کو دیکھ کر معلوم ہو کہ سنت ایسا ہے، آپ کو دیکھ کر معلوم ہو کہ صحابہ اکرام کے شب و روز ایسے ہوا کرتے تھے۔ سلفیت اس بات کا اعلان کرتی ہے، سلفیت کا اہم اصول یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ایک دائی کو پیدا کریں، چلتے پھرتے ہم دائی بن جائیں۔ مسلمانوں نے جب ملک روم پر حملہ کیا، رستم کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ رستم ایک بہت بڑا بادشاہ، اس وقت کا بہت بڑا امپائر، بہت مال و دولت، بڑی جائیداد، بڑے جاگیروں کا مالک تھا۔ اس نے جب سنا کہ عرب کی قوم کے لوگ ان سے مقابلہ کرنے آ رہے ہیں تو اس نے کہا یہ لوگ تو ایسے ہیں، تھوڑا ان کو میں مال دوں گا، تھوڑا پیسوں کا میں ان کو چمکاہٹ دکھاؤں گا تو روب کی وجہ سے مروب ہو جائیں گے، پیسوں کو دیکھ کر مروب ہو جائیں گے، میرے روب و دبدبے اور میرے مال کو دیکھ کر مروب ہو جائیں گے۔ اس نے ایک خیمہ لگایا، وہ خیمہ بھی ریشم کا تھا۔ خیمے میں بہترین خوشبو کا انتظام کیا، خیمے کے اندر اچھے سے روشنی کا انتظام کیا، خیمے کے ہر چیز کو سونے اور چاندی سے مزین کیا، ایک بہترین موتیوں سے بھرا ہوا تخت اس نے سامنے رکھا اور اپنے پورے کارندوں کے ساتھ اس تخت پر بیٹھا رہا۔ ادھر مسلمانوں سے ڈیلیگیشن جو جاتا ہے، جو بات کرنے کے لیے جو جاتا ہے، ان میں صحابی رسول عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ حضرت ارباز کو بھیجتے ہیں، حضرت ربعی بن عامر کو بھیجتے ہیں، ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں جو بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ان کا بیک گراؤنڈ بہت ہی غریب طبقے سے ہیں، بڑے غریب لوگ ہیں۔ تو رستم نے سوچا کہ یہ میرا پیسہ دیکھے گا تو مروب ہو جائے۔ جیسے ہی ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ سے اترتے ہیں، اس کے خیمے کے سامنے ایمان کی حلاوت دیکھیں، ایمان کی پختگی دیکھیں، ایمان کی قوت اور ایمان کا جذبہ دیکھیں، اپنے نیزے سے اس کے قالین کو ٹوکتے ہوئے جاتے ہیں، اپنے نیزے سے ٹوکتے ہوئے جاتے ہیں اور آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہتے ہیں اِنَّا جِئْنَا إِلَيْكَ لَنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ، ہم تیرے پاس مال و دولت کے لیے نہیں آئے، ہم آئے ہیں تاکہ ہم لوگوں کی عبادت سے نکال کر
اللہ کی عبادت کی طرف لوٹائیں۔ وَإِنَّا جِئْنَا إِلَيْكَ لَنُخْرِجَ ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سِعَةِ الْآخِرَةِ، ہم تیرے پاس آئے ہیں دنیا کے لیے نہیں، دنیا کی تنگ دامنیوں سے نکال کر آخرت کی کشادگی طرف لے جانے کے لیے۔ وَإِنَّا جِئْنَا إِلَيْكَ إِلَى جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، ہم تیرے پاس آئے ہیں ان ادیان، ان مذاہب، ان دھرموں کے ظلم و ستم سے لوگوں کو نجات دے کر عدل اسلام کی طرف، اسلام کی عدل و انصاف کی طرف لے جانے کے لیے۔ ہم اس کے لیے آئے ہیں، ہمارا موٹیویشن پیسہ کمانا نہیں، ہمارا موٹیویشن حکومت کو بڑھانا نہیں، ہمارا موٹیویشن زمین کو قبضہ کرنا نہیں، ہم آئے ہیں اللہ کی خاطر، اعلاء کلمت اللہ ہمارا مقصد ہے۔ یہ ہے منہج ہمارا، یہ ہے منہج، اور یہ بتاتا ہے منہج۔ میرے بھائیوں، بتانے کی باتیں بہت زیادہ ہیں، وقت اس بات کی مجھے اجازت نہیں دیتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس منہج سلفیت کو سمجھنے اور اس کے اصول کو اپنانے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ تحفہ منہج سلف کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ دین حاصل کرو تو دین کے صحیح جگہوں سے حاصل کرو، صحیح جگہوں سے، صحیح علماء سے حاصل کرو۔ ہر آئرے غیرے سے دین لینا یہ منہج سلف کا اصول نہیں۔ جو دیکھو دین کی بات کرتا ہے جاؤ اس کے پاس بیٹھ جاؤ، نہیں، آپ کو دین ایسی جگہوں سے لینا ہے جہاں سے لینے کا علماء نے آپ کو اشارہ کیا ہو، علماء بتائیں کہ آپ دین ان سے حاصل کریں، انہی سے حاصل کریں۔ ہر آئرے غیرے سے دین حاصل کرنا یہ سلفیت کا اصول نہیں۔ آج نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ جو گمراہ ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے کہ وہ انٹرنیٹ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر جو چیزیں آتی ہیں ان کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ بندہ قرآن و حدیث کی بات تو پیش کر رہا ہے، کیا وہ اسی بات کو ویسے ہی انداز سے سمجھا رہا ہے جیسے صحابہ کرام نے سمجھا تھا، جیسے اللہ کے رسول نے سمجھا تھا، جیسے تابعین اور تبع تابعین نے سمجھا تھا؟ نہیں، لوگ گمراہ فرقوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور نوجوانوں کے ذہنیت کو بگاڑ دیتے ہیں، نوجوانوں کے ذہنیت کو پوری طرح سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو دین کا ایک اہم اصول آپ یاد رکھیں کہ دین آپ ان لوگوں سے حاصل کرو جو دین کے صحیح داعی ہوں، دین کے صحیح پیروکار ہوں۔ صحابہ اکرام کی کتنی تعداد ہے؟ 1,24,000، کسی نے کہا اور زیادہ تھے، اتنے صحابہ اکرام تھے۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں پوری امانت داری اور پوری علمی امانت کے ساتھ اتنے سارے صحابہ اکرام میں فتویٰ دینے والے صحابہ بس گنے چنے صحابہ، ان کے علاوہ کوئی صحابی فتویٰ نہیں دیتا۔ اور اگر ان کے سامنے فتویٰ کے لیے کوئی سامنے سے آتا تو کہتے جاؤ فلاں صحابی سے ملو، ان سے پوچھو، وہ دین کی زیادہ جانکاری رکھتے ہیں، وہ دین کی صحیح جانکاری رکھتے ہیں۔ لیکن آج کیا ہو گیا ہے، ہر خطیب سے آپ سوال کرنا شروع کر دیتے، اس میں آپ کی غلطی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب ان کو جواب نہیں معلوم ہوتا تو وہ لوگ اپنے ایگو پر لے لیتے ہیں کہ اگر میں نہیں بتاؤں گا تو میری عزت چلی جائے گی، تو گھما پھرا کر موڑ توڑ کر دین کا ایک الگ تصور پیش کر دیتے، دین کی الگ تصویر پیش کر دیتے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر خیانت آپ کی جانب سے بھی ہوتی ہے، ان لوگوں کی جانب سے بھی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی علمی امانت کا تقاضا ہے، آپ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ دین وہاں سے لیں جہاں سے لینے کا حق ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، جنہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، حق قدر، جس طرح قدر کرنے کا حق ہے۔ کیا مطلب؟ دین کو آپ وہاں سے لو جہاں سے لینے کا حق ہے، دین کو وہاں سے حاصل کرو جہاں سے حاصل کرنے کا حق ہے۔ آپ دین ہر ایک سے لیتے رہیں گے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ مشہور قول ہے، الدین فانظروا امن تأخذون دینکم، دین امانت ہے، دین تم کن سے لے رہے ہو ان کے بارے میں بڑے جانچ پڑتال کے بعد دین ان سے ایسے ہی نہیں لینا، دین بڑی جانچ پڑتال کر کے دین لینا۔ سلف نے آپ اٹھا کے دیکھیں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ امام بخاری کے تعلق سے مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، امام بخاری کئی دور کا سفر کر کے ایک شخص کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس حدیث حاصل کرنے کے لیے، دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھوڑے کو ہاتھ کے اشارے سے بلا رہا ہے، گویا اس کے ہاتھ میں کچھ دانے ہیں، جیسے ہی گھوڑا اس کے قریب آتا ہے اس کے لگام کو پکڑ لیتا ہے، لپک کر کچھ کھلاتا نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ وہاں سے الٹے پہ لوٹ جاتے ہیں، ان سے حدیث نہیں لیتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا آپ کیوں نہیں لیے، اتنے دور سے آپ سفر کر کے آئے تھے؟ انہوں نے کہا جو شخص ایک جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ اللہ کے رسول کے دین میں کیسے امانت دار ہو سکتا ہے؟ جرح و تعدیل کی کتابیں بھری پڑی ہیں،
علماء نے باقاعدہ بتایا ہے یہ شخص دین لینے کے قابل نہیں، یہ شخص فاسق ہے، یہ شخص عادل ہے، یہ شخص ثقہ ہے، یہ شخص مصدوق۔ علماء اکرام نے بتایا ہے ہمیں کس سے دین لینا ہے۔ دین حاصل کریں، دین حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے صحیح راستے سے حاصل کریں، یہ امانت ہے میرے بھائیوں۔ اور آج کی گمراہی کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے۔ آپ آن لائن دیکھیں لیکن اچھے علماء کو دیکھیں، آپ یوٹیوب میں علماء کو سن رہے ہیں، سنیں لیکن اچھے علماء کو سنیں، سلفی منہج کے علماء کو سنیں، ایسے ایرے غروں کو نہیں سننا ہے، جو سامنے آ رہا ہے اس کو سننا نہیں ہے۔ یہ آپ کا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ دین کو بڑے ہلکے میں لے رہے ہیں، آپ سمجھتے نہیں دین کی اہمیت، آپ نہیں سمجھتے کہ دین آپ کی دنیا اور آخرت کو سجانے اور سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، دین حاصل کریں تو وہاں سے جہاں سے حاصل کرنا ہے، اور دین کا سب سے بہترین راستہ سلفی منہج، سلفی منہج جو اعتدال پر واقع ہے، جس میں غلو نہیں ہے، جس میں صوفیہ جیسا تساہل نہیں ہے، جس میں معتزلہ جیسا تعویل نہیں ہے، جس میں خوارج جیسا تشدد نہیں ہے۔ یہ اعتدال پر مبنی دین ہے، یہ فطرت پر مبنی دین ہے، فطرت پر مبنی منہج ہے۔ اسی منہج کی طرف اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور ایک منہج بنایا ہے، اور ہماری امت کے لیے منہج سلف ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔